یہ میرے پاس جو کتاب ہے الاجوبۃ العراقیہ عن الاسئلۃ اللاہوریہ، عربی میں لاہور کا ذکر بار بار آ رہا ہے فتوحات کے لحاظ سے بھی، اور اس کا معنی ہے لاہوری سوالوں کے عراقی جواب۔ الاجوبۃ العراقیہ علی الاسئلۃ اللاہوریہ، لاہوری سوالوں کے عراقی جواب۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ایک آزمائش ہے۔ پہلے بھی یہ مسئلہ بنا تھا لاہور میں، اس وقت لاہور سے سوالات بھیجے گئے تھے بغداد شریف۔ یہ کتاب میں واضح دکھا رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں نے کہا کہ کچھ ادھر بیماری پھیل گئی ہے بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ہو کہ سنی باتیں الٹی کرتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سجادہ نشین تھے اس وقت، انہیں کہا گیا کہ کوئی ہمیں اس سلسلہ میں ہدایت نامہ دو، تو انہوں نے یہ امام آلوسی سے کتاب لکھوائی جن کی تفسیر روح المعانی ہے۔ تو امام آلوسی نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو سوالات آئے دربار حضرت غوث پاک پہ، اس میں ہے ما قول علماء الدین و ائمۃ المسلمین و مرشدی طریقہ و جامع شریعہ والحقیقہ من ساکنی دار السلام و مجاوری حضرت عالم الاعلام الغوث الربانی والہیکل السمدانی الشیخ عبد القادر الکیلانی قدس سرہ، یہ لکھ کے فی جماعت ما قول علماء فی جماعت، ان لوگوں کے بارے میں علماء کا کیا حکم ہے، علماء بغداد کا، کن کے بارے میں؟ فی جماعت ظہروا فی بلادنا لاہور، ایسی ہی جماعت کے بارے میں کہ جو ہمارے بلاد، حاشیے میں لکھا ہے یقصد بلاد لاہور، کہ ہمارے لاہور اور گرد و نواح میں ایک ایسے ٹولہ بن گیا ہے یزعمون انہم من اہل سنہ، دعوے دار یہ ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ چلو ویسے ہی گامے شاہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن بورڈ داتا صاحب کا لگایا ہوا ہے یزعمون انہم من اہل سنہ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے ہیں، لیکن وَيُسُبُّونَ الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، خصوصاً من خاض لجۃ الفتنہ کا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو اب بھی فتنہ کچھ سادات جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ سرکار کی نسبت کا خیال رکھیں تو پھر محبت کا سبب ایک ہے، تو محبتیں بھی ایک ہیں، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو۔ تو یہ یعنی ماضی میں بھی ایسا فتنہ اٹھا تھا اور بغداد شریف سے جواب آیا تھا، تو اب بھی جواب بغداد شریف کا ہی ہے جو ہم ان کو سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر۔ اس کتاب کے اندر جب یہ جواب لکھا امام آلوسی نے، تو ظاہر ہے کہ جب جواب لاہور میں پڑھا جانا تھا تو گالیاں امام آلوسی کو نکلنی تھی، یہاں جو بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ فلم ارى بد من الامتثال لامر من اوجب طاعته، کہتے ہیں پہلے تو میں نے کافی مصروفیت اور وقت تنگ تھا، کچھ کہا کہ کوئی اور ہی لکھے، لیکن پھر مجھے یہ حدیث سامنے آئی من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من نار، الجم بلجام من نار، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے پوچھا گیا مسئلہ اور اس نے علم چھپایا تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی۔ تو اس بنیاد پر میں نے یہ جواب لکھے پھر ان سوالوں کے، جو سنی کہلانے والے کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے اور ان کے لیے جواب کی ضرورت تھی،
تو ہمارا بھی یہ کانفرنس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کتابوں میں پڑھ کے پھر بھی لوگوں کو نہ بتائیں، اور نہ بتانے کا سبب صرف یہ ہے کہ گالیاں نکالیں گے یا جتنی دیگر مشکلات ہیں. یعنی لوگ تو 4 دن بھی نہیں نا گالیاں برداشت کر سکتے اور پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ہم برات کر لیتے ہیں، تم ہماری تصویریں چھاپنا بند کر دو. تو انہوں نے کہا کہ قیامت کی آگ بڑی سخت ہے، دنیا کے تانے وہ چھوٹی بات ہے. تو اس بنیاد پر انہوں نے اس سلسلہ میں پوری کتاب لکھی اور اللہ کے فضل سے حق کو واضح کیا. اور اس میں یہ لکھا، یہ بڑے اہم لفظ ہیں، وما يذكره المؤرخون من ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ كان يقع في الامیر کرم اللہ تعالی وجهه بعد وفاته. یہ جو گالیاں دینے والے لوگ کرتے ہیں کہ وہ ممبروں پہ گالیاں نکلوائی جاتی تھیں، انہوں نے لکھا وما يذكره المؤرخون، یہ جو مورخین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، من ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یقع فی الامیر، امیر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرم اللہ وجہہ بعد وفاتہ، کہ وہ ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ بولتے تھے یا اس طرح کی چیزیں کہا جنہوں نے یہ لکھی ہیں یا جو بیان کرتے ہیں. مما لا ينبغي ان يعول علیہ اور یلتفت الیہ، کہا یہ وہ چیزیں ہیں جدھر دیکھنا ہی نہیں چاہیے اور ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ان یعول علیہ، ان باتوں پر. کیوں؟ کہتے لأن المؤرخین ینقلون ما خبث وطاب، کہ مورخ جو ہے پاک پلیس سب کچھ لکھ دیتے ہیں. مورخین ینقلون ما خبث وطاب، خبث جو خبیث چیز ہے، طابہ جو طیب ہے. کہ مورخین کا کیا ہے؟ ولا یمیزون بین الصحیح والموضوع والضعیف، اور وہ امتیاز ہی نہیں کرتے کہ صحیح کیا ہے، گڑی ہوئی بات کیا ہے اور ضعیف کیا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ حَاتِبُ لَيْلٍ لَا يَدْرِي مَا يَجْمَعُ، کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اس بندے کی طرح ہیں جو رات کو لکڑیاں چن رہا ہو. دن کو چنے تو پتہ چلے کہ خشک کون سی ہے، تر کون سی ہے، رات کے اندھیرے میں جو لکڑیاں کٹھی کر رہا ہو. کہا یہ ان مورخین نے گاڑیوں والے بنائے ہوئے ہیں ایسے افسانے، ان پر اعتماد نہ کیا جائے. فالاعتماد على مثل ذلك في مثل هذا المقام الخطر والطريق الوار، کہا ایسے مقام پر جو ایسے لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کرتا ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. ایسے مورخین سے بچ کے رہو. یہ جو لاہوری سوالوں کا عراقی جواب ہے، اس کا کم از کم یہ حصہ تو دنیا میں پھیلا دو کہ آج بھی وہ گھڑی ہوئی باتیں کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ ممبروں پہ گالیاں نکلواتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. اتنے سال پہلے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ان باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ حاتب لیل، خشک تر اور خبیث اور طیب اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. انہوں نے یہاں پر ذکر کرتے ہوئے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ میں ان سے افضل ہوں اور نہ میں خلافت کا حقدار ہوں، میں تو صرف خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کرنا میرا حق ہے، میں وہ مطالبہ کر رہا ہوں. باقی چونکہ اسلام نے ان کو اکٹھا کیا ہے